हेलो देयर एंड वेलकम, दिस इज़ अहमद। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉन अखबार है 10 मार्च 2023 का, उसमें जो कुछ न्यूज़ है उसकी वोकेबलरी और एक एडिटोरियल है उसकी वोकेबलरी मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नेहरूज लेटर डिस्पेल मोदीज नैरेटिव ऑन कश्मीर ब्लंडर। ये एक अहम खबर थी, तो उसकी वोकेबलरी मैंने मेंशन कर दी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और फ्री पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से फ्री पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। तो इसकी जो वोकेबलरी है, पहला वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है डिस्पेल। डिस्पेल is a verb in the parts of speech to make something, especially a feeling, a belief, go away or disappear। किसी चीज को चीजों में फिर खास कर दिया कि वो कोई फीलिंग होगी या कोई अकीदा होगा, उसको आप गुम कर दें या उस अकीदे को आप जाने दें, उस अकीदे को आप छोड़ दें, उस अकीदे पर अमल करना छोड़ दें, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना छोड़ दें, तो वो होता है डिस्पेल। इसका उर्दू में माना है दिल से बुरे अंदेशों को निकालना। यानी आपके दिल में कोई एक किसी के बारे में गलत फीलिंग है, तो आप उस गलत फीलिंग्स को जब छोड़ देंगे तो उसके लिए ये डिस्पेल वर्ब जो है इस्तेमाल होता है। सेंटेंस इज नेहरूज लेटर डिस्पेल मोदीज नैरेटिव ऑन कश्मीर ब्लंडर। नेहरू के जो खत हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो एक नज़रिया था, नैरेटिव था कश्मीर ब्लंडर पे, उसको उसने उसके दिल से ख़त्म कर दिया। बेसिकली दिल से ख़त्म नहीं कर दिया, अभी उसको चैलेंज हो गया है कि आप ये सोच रहे थे कि हम कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें ये दिखाया गया कि नेहरू साहब जो है 1948 में ये बता रहे हैं अपनी फ़ौज को कि हमें पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करना चाहिए और हमें पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर का मुआहदा करना चाहिए। तो उस पे ये आर्टिकल आए। जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो सेंस समझ आ जाएगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अल्फाज माना समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इवेंस। इवेंस वर्ब है। शो क्लियरली दैट यू हैव अ फीलिंग और क्वालिटी। आपके अंदर जो जज्बात हैं और कोई खासियत है अगर, तो आप उसको वाजे वाजे करके बयान करना। बेसिकली ये इवेंट्स तब इस्तेमाल होता है जब आप एक्सप्रेस करें किसी चीज़ को, और एक्सप्रेस इस तरह करें कि वो बिल्कुल उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी जाहिर ना हो। एग्जाम्पल इज रिवीलिंग इंडियन आर्मीज वीक पोजीशन ऑन द बैटल फील्ड। जो इंडियन आर्मी थी उसकी जो कमज़ोर पोजीशन है उसको जाहिर करते हुए, ये मैदान जंग में जो कमज़ोर पोजीशन थी उसको जाहिर करते हुए, ही रोट यानी राइटर लिखता है, आर्मीज पर्सनल इवेंट्स टू वीकनेसेस। जो आर्मी के फौजी थे या सिपाही थे, उन्होंने दो तरह की कमज़ोरियों का मुजाहरा किया। यानी यहाँ पर ये इवेंट्स इस्तेमाल इस तरह हुआ है कि उनके अंदर एक कमज़ोरी छुपी हुई थी। वो कमज़ोरी एक फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग या वो क्वालिटी थी, वो छुपी हुई थी, वो जाहिर हो गई उनकी, क्योंकि वो जंग में नाकामी की वजह से वो उनकी कमज़ोरी जाहिर हो गई। एन्यू, एन्यू इसको पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ट्रिकी है, आप इसको बार बार चेक कीजिएगा। एन्यू इज़ अ नाउन feelings of being bored and not satisfied because nothing interesting is happening। एन्यू एक इस तरह की फीलिंग है जिसमें आप बोर महसूस करते हैं, आप गैर मुतमईन महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो होता है एक्टिविटी आपके सामने, जब आप बोर फील कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं होता कि आपको मोटिवेटेड रखे या फिर आपको उस एक्टिविटी को जारी रखने में मदद करे। उर्दू में इसका माना है सुस्ती। वही जुमला है, उसका अगला पार्ट है, रिवीलिंग इंडियन आर्मीज वीक पोजीशन ऑन द बैटलफील्ड, ही रोट आर्मी पर्सनल इवेंट्स टू वीकनेसेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन जूनियर लीडर्स, टायर्डनेस एंड एनुई इन द अदर रैंक्स। कह रहे हैं इंडिया की आर्मी की जंग में कमज़ोर पोजीशन को जाहिर करते हुए राइटर लिखता है कि आर्मी के जो पर्सनल थे उन्होंने दो किस्म की वीकनेसेस का मुजाहरा किया। पहली ये थी कि लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द जूनियर लीडर्स, जो जूनियर के सिपाही थे उनमें ट्रेनिंग की कमी थी,
اور دوسرا ٹائرڈنیس اینڈ انوئی ان دا ادر رینک، جو آفیسر رینک تھے ان میں یہ تھا کہ وہ بور ہو گئے تھے، تھک گئے تھے، یعنی وہ ان کو کوئی موٹیویشن بھی نہیں مل رہی تھی، وہ کام کرتے کرتے تھک گئے تھے. Respite. Respite is a noun. Respite from something, a short break or escape from something difficult or unpleasant. کوئی ایسا تھکا دینے والا کام چل رہا ہو، یا ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ چل رہا ہو یا کام چل رہا ہو، اور اس واقعے کے درمیان کوئی چھوٹا سا بریک لیا جائے، یا جیسے جنگ ہے. جنگ ایک ایسا کام ہے جو تھکا دیتا ہے، تو اس جنگ کے درمیان اگر تھوڑا سا بریک آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ریسپائٹ. وقفہ اردو میں اس کا معنی ہے. وہی سینٹینس اس کا تیسرا پارٹ پڑھیں گے. ریویلنگ انڈین آرمیز ویک پوزیشن آن دا بیٹل فیلڈ. انڈیا کی آرمی کی کمزور حالت کو بیان کرتے ہوئے ہی روٹ، اس نے رائٹر نے لکھا، آرمیز پرسنل ایونٹس ٹو ویکنیسز. آرمی کے جوانوں نے دو قسم کی کمزوریوں کا مظاہرہ کیا. لیک آف ٹریننگ ان دا جونیئر لیڈرز. جونیئر کیڈر کے جو سپاہی تھے ان میں ٹریننگ کی کمی تھی. ٹائرڈنیس اینڈ انوئی ان دا ادر رینکس. اور جو آفیسر رینک تھے وہ تھک چکے تھے اور بور ہو چکے تھے. In brief, the army needs respite for leave, training and vitalizing. اسی لیے آرمی کو ایک تھوڑا سا وقفہ چاہیے تھا کہ وہ چھٹی کریں، تاکہ وہ ٹریننگ کریں، تاکہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو وائٹلائز کریں، ایک جذبہ کریں، اپنے آپ میں انرجی بھریں. تو ان کے اس کام کے لیے ان کو ایک چھوٹا سا وقفہ، چھوٹا سا بریک چاہیے تھا. نیکسٹ ہے لائکلیہڈ. لائکلیہڈ از اے ویری کامن ورڈ، بٹ انسٹیڈ آف یوزنگ chance you can use likelihood. It's an academic word. It's a noun in the parts of speech. The chance of something happening. کسی چیز کے ہونے کے امکانات. How likely something is to happen. دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ کس چیز کے امکانات کتنے ہیں، یا کوئی چیز کتنی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ چیز ہو. احتمال اردو میں اس کا معنی ہے. Example is in the event of Pakistan continuing their persistent shelling, an offensive operation, and our not being able to check this there is every likelihood of war taking place with Pakistan. یہ نہرو صاحب لکھ رہے ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان مسلسل طور پہ شیلنگ کو اور افینسو آپریشن کر رہا ہے، اور ہمارا جو جواب ہے کہ ہم اس کو چیک نہیں کر رہے. تو اب یہ احتمال دیر از ویری لائکلیہڈ، اب یہ ممکن ہے یا امکان ہے اس کا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک جنگ شروع ہو جائے. یہ تھا جی ایک خبر جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی، میں نے سوچا اس کی ووکیبلری آپ لوگوں کو بتا دوں. آگے ایک ایڈیٹوریل پبلش ہوا ہے، سائنو یو ایس کنفرنٹیشن. سائنو یعنی چائنا، یو ایس یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس، کنفرنٹیشن یعنی کہ جھگڑا. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور اس کی جو ووکیبلری ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. پہلا اس میں ورڈ ہے لیٹنٹ. لیٹنٹ از این ایڈجیکٹو ان دا پارٹس آف اسپیچ. ایگزسٹنگ بٹ ناٹ یٹ کلیئر، ایکٹیو اور ویل ڈیولپڈ. کوئی چیز موجود ہے لیکن وہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی، یا وہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی، یا وہ ابھی تک مکمل طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ. دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے رائٹر استعمال کرتا ہے اس کو، مخفی. ایگزامپل از the latent confrontation between US led West and Russia. دیکھیں جو ایک ایسا جھگڑا ہے، کنفرنٹیشن، جو کہ موجود تھا لیکن وہ ابھی ابھرا نہیں تھا، ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، ابھی ایکٹیو نہیں ہوا تھا. دا لیٹنٹ کنفرنٹیشن ایک ایسا جھگڑا جو کہ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، بٹوین یو ایس لیڈ ویسٹ یعنی وہ ویسٹرن کنٹریز جس کو پشت پناہی کرتا ہے امریکہ، اینڈ رشیا کے درمیان، ہیڈ بین بریونگ فار ایئرس بفور ہاسٹیلٹیز ایکسپلوڈیڈ ان ٹو دا اوپن ود ماسکو انویژن آف یوکرین لاسٹ فیبروری. نیکسٹ ورڈ ہے بریو اپ. بریو اپ. If something unpleasant is brewing or brewing up, it seems likely to happen soon. اگر کوئی چیز، کوئی خوشگوار چیز
آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی وہ ہو رہی ہے یا بریو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی وہ ہوگی، اس کے امکانات ہیں، یعنی وہ چیز ابھی بڑی ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بھی نکلیں گے، یہ بھی احتمال کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہی جملہ ہے The latent confrontation between the US-led West and Russia had been brewing for years، کہ جو موجودہ ایک ایسی چھپی ہوئی کنفرنٹیشن ہے جو کہ یو ایس اور رشیا کے درمیان تھی، وہ کئی سالوں سے اس کے ہونے کے امکانات تھے۔ Before hostility exploded into the open with Moscow invasion of Ukraine last February، کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا کہ ماسکو نے یعنی رشیا نے یوکرین میں حملہ کر دیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس لیٹنٹ کنفرنٹیشن کا نتیجہ ہے، اس چھپی ہوئی جھگڑے کا نتیجہ جو کئی سالوں سے پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، تو یہ آخر اس نے شکل اختیار کر لی اور یہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا، تو یہ اس کا رزلٹ نکلا جو لاوا پک رہا تھا۔ نیکسٹ ورڈ از worryingly۔ worryingly ایڈورب ہے in a way or to a degree that makes you worry، پریشان کن حالت۔ worryingly پریشان کن حالت تک ٹینشن بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ، واشنگٹن امریکہ کا کیپٹل ہے، بیجنگ چائنا کا، یعنی امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹینشنز ہیں آر فالوئنگ دا سیم ٹریجیکٹری، وہ وہی ایک حالت اختیار کر رہے ہیں، اینڈ انلیس دیر از اے ریڈیکل ریسیٹ in either capital, this conflict also has the potential to explode into open hostility۔ Next ہے جی radical۔ radical is an adjective new, different and likely to have a great effect۔ بیسیکلی ریڈیکل جو ہے وہ بنیادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ریڈیکل چینج ہوتا ہے، جیسے یعنی ایسی تبدیلی جو اس ساری سچویشن کو دوبارہ سے نیا کر دے یا اس حالت کو مختلف کر دے یا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ جو ہے زیادہ ہو جائے، ملٹیپل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ریڈیکل۔ اردو میں اس کا معنی بنیادی ہے۔ وہی سینٹنس ہے پچھلا، worryingly پریشان کن حالت تک ٹینشن بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ آر فالوئنگ دا سیم ٹریجیکٹری۔ سیم ٹریجیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رشیا اور یوکرین میں ہے، اسی طرح واشنگٹن اور بیجنگ میں بھی ہو سکتا ہے، جب تک دیر از اے ریڈیکل ریسیٹ ان آئدر کیپٹل، جب تک دونوں کیپٹل میں سے کسی میں ایسی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی جو اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، دس کانفلکٹ آلسو ہیز دا پوٹینشیل ٹو ایکسپلوڈ انٹو اوپن ہاسٹیلٹی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں گروپ بھی آپس میں لڑ پڑیں اور جنگ کی سی صورتحال بن جائے۔ نیکسٹ ہے اسپائرل۔ اسپائرل ورب ہے ٹو انکریز ریپڈلی، کسی چیز میں اچانک سے اضافہ ہو جانا یا زیادہ اضافہ ہو جانا۔ ٹینشنز ہیو بین اسپائرلنگ اوور دا پاسٹ سیورل منتھس، جو ٹینشن ہے، ٹینشن یعنی کہ دو ملکوں کے درمیان جو سختی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی کافی مہینوں سے۔ دا یو ایس شاٹ ڈاؤن اے چائنیز اسپائی بلون اوور اٹس ٹیریٹری ان ارلی فروری کے شروع میں امریکہ نے چائنیز اسپائی ایک بلون جو غبارہ تھا جو اسپائی کر رہا تھا، امریکہ نے مار گرایا۔ اینڈ امیریکن آفیشلز انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ، اور امریکہ کے جو سرکاری نمائندے ہیں خاص کر کے پریزیڈنٹ، فریکوینٹلی برنگ اپ دا ایشو آف تائیوانز ڈیفینس، وہ بار بار تائیوان کے جو ڈیفینس کا مسئلہ ہے وہ اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ چائنا کو انسٹیگیٹ کر سکیں، اس کو انگلی کر سکیں۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی چیزیں۔ پلیز ڈو گیو یور فیڈ بیک۔ اب تک اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔